تو حال یہ ہے کہ فساق و فجار کے ساتھ ساتھ لوگ کفار سے بھی دوستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کردار کا اثر انسان پہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ بہت لمبا عنوان ہے، اس لیے اس کی طرف بہت جو ہے وہ تفصیل سے نہیں جا سکتے۔ دوسرا مسئلہ جوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اچھے دوستوں کا انتخاب نہیں کر پاتا تو وہیں سے اس کا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ پھر کبھی وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، کبھی وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کبھی اللہ اکبر وہ نشے کی گولیاں لینے لگتا ہے، کبھی معاذ اللہ وہ ڈرگ وغیرہ استعمال کرنے لگتا ہے، پھر وہ نشے کے اندر ڈوب جاتا ہے کیونکہ برے دوستوں کی صحبت۔ پہلے تو اس کو ایک گھونٹ شراب کا پلایا جاتا ہے، کبھی اس کو سگریٹ پلائی جاتی ہے، کبھی اس کو نشے کی معاذ اللہ الگ الگ انداز سے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں انسان شیطان کی آگے اغوا ہو جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شراب برائیوں کی ماں ہے۔ اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نشہ برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، نشہ کے جتنے طریقے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں۔ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان پر ایک عورت فریبتہ ہو گئی، ایک عورت اس کے حسن کا شکار ہو گئی اور اس کے حسن کی فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایسے میں اس عورت نے کسی بہانے سے اس مرد کو اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے وہ مرد آیا دروازے پر تالے لگتے چلے گئے۔ جب وہ اندر آیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، یا تو میرے بچے کو قتل کرو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تو پھر شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے، زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے۔ زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے اندر 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے، ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے، چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں، قاسم نعمت فرماتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان، دل کے کانوں سے سنیں،
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے، زنا محتاجی لاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف۔ اللہ اکبر! یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا، بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا، جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے۔ اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں، اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے۔ جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے، اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے، لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو ایڈز کے مریضوں کو دیکھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا۔ 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کون کیا کر لے گا۔ سن لو، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی، زندگی بھی مختصر ہو جائے گی، جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہ جاتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا یا تو زنا کرو یا میرے بچے کو قتل کرو یا تو شراب پیو۔ اس شخص نے سوچا کہ بہت آسان ہے شراب کا پی لینا، زنا کریں تو اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی بلا۔ زنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا ہے، اور زنا کی بدبو سے کائنات بھرتی جا رہی ہے، نوجوان زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔
آج کل لوگ نعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں. آج کل لوگ حضور کے حسن پر، حسن کے بیان کرنے پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے اسکالر چیخ رہے ہیں زنا مت کرو، بڑے بڑے اسکالر باتیں کر رہے ہیں زنا سے قوم کو روکو. لیکن یاد رکھیں اس سنی اجتماع کے ذمہ دار منبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے، اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج اسلام کے پاس ہے، اور صرف اسلام کے پاس ہے. کیا اس کا علاج ہے؟ انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہتتی ہے، نتیجتاً انسان زنا تک پہنچتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. حسن کی بنیاد پر زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، حسن کی بنیاد پر انسان زناؤں کے دلدل میں گھستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو اس فانی حسن سے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عادی بنا دیا جائے. جب لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کا حسن نصیب ہو جائے گا، آنکھوں میں مدینے کے جلوے بس جائیں گے. انسان بستر پہ ہوگا مگر آنکھوں میں آمنہ کے لال کا جلوہ بستا ہوگا. ارے جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ عطا کر دیا، بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، جس نے ابو بکر کو یہ کہنے پہ مجبور کیا، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو، میں آپ کو تکتا ہی رہوں.